میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رمضان المبارک سے متعلق 30 ضروری ہدایات کے نام پر ہم سلسلہ وار بات کر رہے ہیں۔ آج اس کی آخری قسط ہے، آخری حصہ ہے، لاسٹ پارٹ۔ 30 میں سے 25 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہدایت نمبر 26، 20 پر 6۔ گزشتہ رمضان المبارک یعنی گئے سال جو رمضان کا مہینہ رہا ہو، نہیں مطلق میں کہہ رہا ہوں، گزشتہ رمضان سے اس رمضان کو ممتاز کرنا یعنی کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنانا جو آپ کے نامہ اعمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کر کے دکھا دے۔ مثلا 30واں پارہ، اس کو حفظ کے لیے زبانی یاد کر لینا، جو گزشتہ سال آپ کو پورا 30واں جز یاد نہیں تھا، اب اس سال آپ نے یاد کر لیا۔ اگر 30واں جز یاد ہے تو 20 پر 9واں جز آپ نے یاد کر لیا، یا سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورۃ الملک، یا الف لام میم سجدہ سورہ وغیرہ ایسی صورتیں زبانی یاد کر کے اس رمضان کے نئے اعمال، اس رمضان کے اچھے کام، میرا کارنامہ، میں ایسا بتا سکوں، ایسا کوئی کام، یا کسی یتیم کو ڈھونڈ کر اس کی کفالت کا بندوبست کر لیں، یا جیلوں میں قید لوگوں کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب بنائیں، اگر بے گناہ ہو تو ان کی رہائی کی کوشش کریں، کہیں پانی کی سخت ضرورت ہو تو ٹیوب ویل، کنواں، ٹھنڈے پانی کا ایسا کوئی بھی تمام انسانوں کے لیے انتظام کروا دیں، کسی بھی مذہب سے خاص کیے بغیر تمام لوگوں کے لیے انتظام کریں۔ حتیٰ کہ کئی لوگ اپنے گھروں کے باہر ہی اپنے گھر کی جو ٹیپ نل ہے نا، اسی نل کی ایک لائن لے کر اپنے گھر کے باہر ایک نل اور اس کے ساتھ میں ایک سٹینڈ بنا کے اس میں گلاس رکھنے کے لیے ایک جگہ بنا دیتے ہیں، تاکہ جانے آنے والا ہر آدمی جو بھی پیاسا ہوتا ہے، دھوپ میں تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ اس جگہ میں اس چین سے، کنڈی سے لگے ہوئے اس گلاس سے پانی کو پی لیں اور اسی جگہ گلاس لگا کے چلے جائیں، دعائیں ملتی رہے گی۔ یا مساجد اور مدارس میں پرخلوص تعاون فرما دیں۔ یہ مساجد دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں، انہی مدارس کی وجہ سے دین کے تمام شعبوں کی حفاظت اور حفاظت کا سامان اسباب مہیا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا مدرسوں میں تعاون کر دینا، چندہ دے دینا، گویا آپ کا دین کے تمام شعبوں کی حفاظت کے لیے مدد کر دینا ہے، خیر کے کام میں لگا دینا ہے پیسے کو۔ یا مستحق طلبہ، مدرسے کے یا اسکول میں پڑھنے والے کوئی بھی ضرورت مند طالب علم جس کو انتظام کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، ایسے مستحق طلبہ کے لیے فیسوں، یونیفارم وغیرہ کا بندوبست کر دیں، وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی کام بتا سکتے ہیں۔ آپ خود سوچنے والے، فکر کرنے والے کو اللہ راستے نکال دیتے ہیں، اور خود ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ مدد کی کئی شکلیں پیدا کر دیتے ہیں جو واقعی ضرورت ہو۔ ہدایت نمبر 27، 20 پر 7۔ قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ جیسے رمضان میں ہم کو یاد رہتا ہے نا، یہ کتواں روزہ ہے، رمضان کی کون سی تاریخ ہے، ایسے سال بھر کے لیے اسی سے عادت ڈال لیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا بڑا اہتمام، زیادہ اہتمام فرماتے تھے، یعنی دوسروں کو ترغیب دیتے ہوئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند گنتے رہو، سنن ترمذی، اور قمری تاریخ ہی شرعی تاریخ ہے۔ چاند کی جو تاریخ ہے نا، وہی شرعی تاریخ ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ میں بھی اسی سے سال کا حساب ہوتا ہے، اسی سے حج کے دنوں میں محرم اور رمضان وغیرہ کے مہینے، یہ ساری چیزیں، حج کے دنوں میں حج، قربانی کے دنوں میں قربانی کی تاریخیں، اور یہ ساری چیزیں اسی سے طے ہوتے ہیں۔ ہدایت نمبر 28، مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ عام طور پر رمضان میں مالی حقوق، مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، پیداوار کا عشر، صدقۃ الفطر، نذر اور نفلی صدقات، خیرات وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکامات شریعت میں کیا ہے یہ معلوم کر لیں۔ اسی طرح سے جو مالی حقوق اپنے ذمے میں ہوں، جیسے بیوی کا مہر دینا ہے،
توجہ سے سن لیں، یہ ایک بڑا قرضہ ہے جس میں مرد بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ بیوی کا مہر، یہ آپ کے ذمے میں قرض ہے، تاخیر کرے بغیر جلد سے جلد ادا کر دیں۔ یا کسی کا قرض، کسی بھی انسان کو آپ اس کے پاس قرض لیے ہیں، آپ کو واپس کرنا ہے اور ان کی ادائیگی کی صلاحیت بھی ہو تو رمضان میں ضرور انہیں ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، مالدار کا مطلب قرض ادا کرنے کے بقدر پیسے جس کے پاس ہیں، اس کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، بلا وجہ کے اس کو ٹالتے رہنا، یہ ظلم ہے، ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ ہدایت نمبر 20/9/29، رات میں تراویح کے بعد جلد سونے کی عادت ڈالیں۔ دوستوں کی فضول مجلسیں، گپ شپ کی محفلیں، رات گئے تک سر انجام دی جانے والی سرگرمیوں، ہوٹلوں کی بیٹھک، کیرم بورڈ وغیرہ سے آہستہ آہستہ لازماً کنارہ کشی اختیار کر لیں تاکہ تراویح کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے سو سکیں۔ یاد رکھیں، تہجد اور سحری میں شاش بشاش اٹھنے کا دار و مدار بر وقت سونے پر ہے، ورنہ ہوتا کیا، بالکل نہ چاہتے ہوئے بڑی ناراضگی کے ساتھ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ایسا کہ بالکل 10 منٹ باقی رہ جاتے ہیں یا 5 منٹ باقی رہ جاتے ہیں، تو پھر اس میں بڑی بیزارگی کے ساتھ سحری کی، اس روزے کے شروع کرنے کی عبادت کو بجا لانا، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی سحری کرتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو کھا لو، یہ پی لو، موز کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، چائے پی لیں گے، پانی پی لیں گے، بلکہ وقت پار ہونے کے بعد بھی آدمی یہ سارے کاموں میں لگے رہتا ہے۔ یہ عبادت میں ایسی کوتاہی، ایسی لاپرواہی، الامان الحفیظ، ان ساری چیزوں کی بنیاد رات میں دیر سونے پر ہے، اس لیے جلد سونے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہدایت نمبر 30، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ مندرجہ بالا ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے 20/9 ہدایت جو بتائی ہیں، ان ساری چیزوں پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کی روحانیت اور برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، جیسے افطاری اور سحری کے وقت میں دل لگا کر دعائیں کریں۔ افطار کے وقت یا واسع الفضل اغفر لی یہ پڑھتے رہنا۔ افطار کے بعد ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی کی دعا، اور اخیر عشرے کی تاخراتوں میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی جیسی دعاؤں کا بالخصوص اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔